برادران اسلام ثریا کارپوریشن برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن کے لیے باعث صد مسرت ہے کہ اپنے سامعین کی خدمت میں ایک عظیم الشان علمی کاوش بعنوان اسلام میں عورت کا مقام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اس موضوع پر شیخ حرم فضیلت الشیخ محمد خیر حجازی المعروف شیخ مکی کے بیش قیمت دروس کا مجموعہ ہے جو بلد اللہ الحرام مکہ مکرمہ میں دیے گئے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ اس مبارک سلسلے کو قبولیت بخشیں اور اس سے برادران اسلام کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ برادرانی گرامی قدر، یاد رہے کہ اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آج 21 محرم اور سوموار کے دن آپ حضرات کے اس فورم میں دوبارہ درس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ خالصتاً اپنی رضا کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کے لیے، اشاعت دین کے لیے اس کو قبول فرمائیں۔ احباب کے مشورے کے مطابق اس دفعہ انشاءاللہ ہمارے دروس کا عنوان جو ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، عنایت سے کوشش کریں گے ہم کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صلحاء، فقہاء، سلف صالحین کے فرامین کی روشنی میں ہم اس موضوع کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تمام دنیا میں ہزاروں سال گزر چکے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6000 سال گزرے ہیں، اللہ عالم، اور یہ تو حقیقت ہے کہ زیادہ گزر چکا ہے اور تھوڑا باقی رہ گیا ہے، یعنی اس دنیا کو ختم ہونے کا وقت جو ہے اب زیادہ بیت گیا ہے اور تھوڑا باقی۔ علامات قیامت میں سے بڑی بڑی نشانیاں گزر چکی ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں اب ہمارے سامنے ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں آنے والی۔ تو اس سارے مرور زمانے میں جو زیادہ تر تہذیبیں روح شناس ہوئیں، معروف ہوئیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ تاریخوں میں، کتابوں میں ذکر آیا، کیونکہ ایسی بھی تو بہت ساری قومیں ہیں نا کہ جن کا ذکر ہی نہیں، جیسے عرب باعدہ ہے، یعنی وہ عرب جن کو ہلاک کر دیا گیا، اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کا نسل، ان کا نام تک بھی باقی نہیں۔ اسی طرح بڑی بڑی اقوام ہیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم فرعون ہے، تو ان کا معظم حصہ جو ہے بالکل ختم کر دیا گیا۔ اگر اللہ قرآن پاک میں ذکر نہ فرماتے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا، یعنی کون جانتا کہ قوم عاد کون تھی۔ زیادہ سے زیادہ ہم آثار قدیمہ کو اگر ڈھونڈ بھی نکالتے تو ایک اشارات ملتے، جیسے ہمارے ہاں مہنجو دڑو ہے یا ہڑپا ہے یا اور بھی دنیا میں آثار قدیمہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جتنے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کی عنایت تھی کہ اللہ نے انباء غیب میں اپنے سب سے محبوب پیغمبر، افضل الانبیاء، سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر اقوام عالم کا ایک تذکرہ فرما دیا قرآن میں کہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ تو آج کل جو تاریخ میں معروف تہذیبیں ہیں، جیسے تہذیب فارس، اسی طرح تہذیب روم ہے، کیونکہ اس دور میں سپر پاور یہی تھی، یا فارس تھی یا رومن امپائر۔ اسی طرح تہذیب یونان ہے، اسی طرح تہذیب مصر ہے، یعنی یہ تہذیبیں
ہیں جن کا ذکر ہمیں تاریخ کی روشنی میں ملتا ہے، کیونکہ اس دور کی بڑی طاقتیں بھی یہی تھی، فارس تھے، روم تھے۔ فارس کے لوگ جو ہیں وہ کسرا کہلاتے تھے اور روم والے ہرقل کہلاتے تھے، تو اس لیے ایک تو ہمیں تہذیب فارس سے معلومات ہوتے ہیں اور تہذیب روم سے، تہذیب مصر سے اور تہذیب یونان سے، اور اس کے ساتھ پھر اور زیادہ قریب آ جائیں تو پھر جاہلیت عربیہ، یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ دور جاہلیت۔ ان تمام تہذیبوں میں، ان تمام ادوار میں آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ سب سے نعوذ باللہ حقیر چیز اور نجس چیز اور سقط المتاع، گری پڑی چیز جو ہے وہ عورت۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ رومن تہذیب میں تو یہ بھی جائز تھا کہ ایک خامن جو ہے اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو قتل کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، یعنی اس کو قتل کرنے کا قانونی حق تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ فارسی میں آج بھی عورت کو زن کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ تہذیب مصر کو دیکھیں کہ وہاں عورتوں کو باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں اور بازاریں سجتی تھیں اور عورتوں کو بیچا جاتا تھا جیسے کہ عام آپ جانور بیچتے ہیں، اور جناب ان کے بیچنے والے دلال ہوتے تھے، پھر ان کے حسن کی تعریفیں ہوتی تھیں، ان کے ایک ایک عضو کو، ایک ایک بوٹی کو، ایک ایک بدن کی انگلی کو پیش کیا جاتا تھا خریداروں کے سامنے۔ اسی طرح تہذیب یونان ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت عربیہ ہے، یعنی اسلام سے قبل کا زمانہ، کہ ان کے نزدیک عورت جو ہے وہ اتنی نعوذ باللہ قابل مذمت چیز تھی کہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى، کہ اگر کسی کو خبر ملتی کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ جناب غصے سے بھر جاتا اور غصے کو پی رہا ہو، یا توارا من القوم، اپنے لوگوں سے، قبیلے سے، دوستوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ میں کیا کہوں گا کہ میرے گھر میں لڑکی ہوئی۔ یعنی وجود زن جو ہے، وہ لڑکی کا پیدا ہونا اس کے لیے اتنا قابل مذمت ہے، اتنا کا عیب ہے، نفرت ہے کہ وہ اپنی برادری کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ اور اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھیں کہ زمانہ جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو پہلے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ پیدائش کے وقت میں ہی اس کا گلا گھونٹ کے مار دیا جائے، اور یہ بات ہمیں باقاعدہ کتابوں میں ملتی ہے کہ جب عورت کے پیدا ہونے کا وقت آتا تھا تو اس زمانے میں اس قسم کے کلینک تو تھے نہیں، زچہ بچہ کی ہاسپٹل کا انتظام نہیں تھا، اور گھروں میں دایا عورتیں آتی تھیں اور گھروں میں ہی ولادتیں ہوتی تھیں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ باقاعدہ ایک گڑھا کھود کے اس عورت حاملہ کو وضع حمل کے وقت وہاں قریب میں لٹایا جاتا کہ اگر ولادت کے وقت میں لڑکی ہے تو وہی گلا گھونٹ کے کھڈے میں ڈال دے، اور اگر لڑکا ہے تو اٹھا لیا جاتا اور مبارکباد ہو سب، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عورت جو ہے آخر اس کا کیا ہے، نہ تو یہ دست و بازو بن سکتی ہے، نہ ہمارے دشمنوں سے لڑنے میں ہمارے کام آ سکتی ہے، نہ ہمارے ساتھ محنت و مشقت کا کام کر سکتی ہے، اس کو گھر میں بٹھاؤ اور کھلاؤ اور جوان کرو اور پھر شادی کرو رہے گا اور غیر آدمی کے حوالے کر دو۔ اسی طرح مذہب مجوس میں، مجوس کہتے ہیں آگ پرست، جنہیں آپ آتش پرست کہتے ہیں، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، پارسی کہلاتے ہیں، آج بھی وہ کافی یعنی بہرحال انڈو پاک میں موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو پارسی کہلاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، بزنس ہے، لیکن ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ آگ کو سمجھتے، وہ کہتے ہیں حرارت ہے تو بندہ ہے نا، حرارت نہیں تو بندہ مر گیا، گاڑی میں حرارت ہے تو گاڑی چلے گی، ٹھنڈی ہوگی تو کھڑی ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کا اس نظام کو چلانا جو ہے یہ حرارت علامت حیات ہے اور برودت علامت موت ہے، اور جو چیز حرارت پہنچانے والی ہے لہذا اسی کی پوجا کر رہے ہیں۔ شیطان بھی تو بڑا ملعون ہے نا، اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، اس نے آگ کا پوجا کروا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے نا، تو اس لیے اس نے آگ کو بھی نعوذ باللہ یعنی قابل پرستش بنا دیا، قابل عبادت بنا دیا، کہ ان کے باقاعدہ جو معبد ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص سسٹم سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ آگ بجھے نہیں، اگر آگ بجھے گی تو بہت بری بات ہے، ان کے لیے آگ جلتی رہنی چاہیے۔ تو بہرحال تو جو مجوس ہیں ان کے نزدیک تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب لڑکی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، ہم نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، اب ایک اور لڑکے کو ہم دے دیں، کسی غیر کو پکڑ کے دے دیں، یہ کیا بات ہوئی؟
لہذا وہ بہن کا نکاح بھائی سے کر دیتے تھے کہ گھر کا مال ہے گھر میں رہے. یعنی اس طرح انہوں نے عورت کا استحصال کیا کہ ایک گھر میں ہے، وہ پھر اپنے بھائی کی نعوذ باللہ بیوی بن گئی. اسی لیے وہ جو ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن المبارک کا، جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. عبداللہ ابن المبارک اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی حدیث میں بادشاہ ہے، اور استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. اور بعض علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کا اتنا مقبول بندہ ہے کہ اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. یعنی عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنی شان والے ہیں اور اتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ آپ خود اندازہ کریں کہ آخر امام بخاری جیسا انسان، عظیم انسان، حافظ الحدیث اور اتنا بڑے مرتبے والا جس کا شاگرد ہو. اور یہ بھی اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. اللہ نے امام ابو حنیفہ کو اتنا بڑا مقام دیا تھا کہ یہ عبداللہ ابن المبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری شاگردوں کا شاگرد ہے. اللہ نے یہ عظمت دی تھی امام صاحب. حتیٰ کہ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کافی اشکالات تھے، اور اگر کوئی امام صاحب کا نام لیتا تو ناراض ہو جائے. کہتے ہیں ہاں وہ اس کی بات کر رہے ہو ابو حنیفہ کی، وہ تو صاحب الرائے ہے، وہ تو اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے اور حضور کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تو حدیث رسول کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی رائے کو نعوذ باللہ حدیث میں مقدم سمجھتا ہے. آج بھی لوگوں کے دماغ میں ہیں، جو لوگ 2 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ خود مجتہد بن جاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ میرا شیخ ہے اور امام ہے اور اتنا بڑا محدث زمان ہے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بدظنی رکھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ میرے استاد ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مسائل اور ان کی تحقیق، ان کا استخراج، ان کا استنباط، ان کے اجتہادات، کچھ مسائل کاغذ پہ لکھے اور وہ میں ہاتھ میں رکھ لیتا. ایک دفعہ استاد کی نظر پڑ گئی تو پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی کچھ مسئلے لکھے ہوئے. تو پھر میں اچھا مجھے دے دو، میں بھی یہ مسائل دیکھنا چاہتا ہوں، کیا لکھا ہوا ہے تم نے. وہ جانتے تھے کہ میرا یہ شاگرد بھی تو عبداللہ ابن المبارک ہے نا. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے میں تو خود یہی چاہتا تھا. تو میں نے جلدی سے وہ کاغذ اپنے شیخ کے سپرد کر دیے. صبح کی نماز پڑھ کے جب آئے تو میں نے دیکھا کہ شیخ کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اور مجھے کہا عبداللہ ابن المبارک ادھر آؤ، یہ کس عالم نے یہ مسئلے حل کیے ہیں؟ واللہ یہ تو کمال ہے، یہاں تک تو ہمارا دماغ ہی نہیں پہنچا ہے. میں نے کہا یہ ابو حنیفہ نے تو کیے. انہوں نے کہا یہ ابو حنیفہ نے کیا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے جب میں ان کے خلاف سوء ظن رکھتا تھا، اور ان کو نہیں چھوڑنا، سارا علم اسی سے حاصل کرنا. تو بہرحال عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن المبارک تم شام کے فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں ایک شخص ہے اس کا نام ابراہام ہے، اور اس کو جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ قیامت میں تیرا گھر جو ہے ہمارے نبی محمد عربی کے گھر کے قریب ہوگا. حضرت عبداللہ المبارک فرماتے ہیں خواب تھا، اور ان لوگوں کے خواب بھی سچے، ہماری طرح تو نہیں ہوتے تھے نا. ہم تو سارا دن غلط خیالات میں الجھے رہتے ہیں، غلط باتوں میں، ناول پڑھنے میں، ڈائجسٹ پڑھنے میں، اخبارات پڑھنے میں، غلط فوٹو دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرنے میں. تو خواب بھی تو وہی آئیں گے نا. ان لوگوں کا تو ایک ایک لمحہ حدیث رسول اللہ میں گزرتا تھا نا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. تو ان کو پھر خواب بھی سرکار دو جہاں کے نظر آتے. ہمارے تو گناہوں کی وجہ سے ایسا کوئی دلوں پہ زنگ لگا ہے کہ لاکھ تصور کریں ہمیں تو تصور میں مدینہ منورہ بھی نہیں آتا، زیارت تو بڑی بات ہے. اتنے دل ہمارے سیاہ ہو چکے ہیں، اتنی گناہوں کی قدورتیں چھا گئی ہیں، اور اتنی ہمارے گھریلو ماحول اور دوستوں کے ماحول کے اثرات سیئہ آ گئے ہیں کہ اتنا بڑا مدینہ منورہ کا شہر ہے، حضور کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی ہے، لیکن تصور کریں تصور میں بھی نہیں آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ تو محدث لوگ تھے، مجتہد لوگ تھے، اصحاب حدیث تھے، ان کی زندگیاں اتباع سنت میں گزری تھیں. انہوں نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سیدھی سی بات ہے، حدیث مبارک میں ہے
حضور فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو آدمی مجھے خواب میں دیکھے گویا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، چونکہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی کہ میری شکل بنے. شیطان ہر قسم کی شکل بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسا محفوظ رکھا ہے کہ خواب میں بھی شیطان آپ کی شکل بن کے نہیں آ سکتا. لیکن شروط ہوتے ہیں خواب میں کہ خواب دیکھنے والا آدمی نمازی ہو، صالح ہو، اور رات کو جب سوئے تو بستر بھی گندا نہ ہو، پاک ہو، اس کے اپنے کپڑے بھی پاک ہوں، باوضو سوئے اور درود شریف پڑھتا ہوا سوئے اور دائیں طرف لیٹے، سنت کے مطابق دعائیں پڑھے، سنت کے مطابق اپنی دائنی کروٹ پہ لیٹے، اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس خواب کو دیکھے اور سرکار دو عالم کی شکل مبارک بھی میں عینی اسی طرح دیکھے جس کا ذکر کتابوں میں شمائل میں موجود ہے، کیونکہ حضور کا حلیہ مبارک تو حدیثوں میں موجود ہے. اور شمائل ترمذی اس نے جمع کیا ہے سرکار دو عالم کا حلیہ مبارک، اور اب اللہ کا شکر ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، یعنی اردو دان بھی فائدہ اٹھا سکتے. تو ان کا خواب جو کہ سچا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سفر کیا اور شام کے اس علاقے میں جا کے میں نے پتہ کیا لوگوں سے کہ کوئی ابراہیم کا نام کا کوئی آدمی ہے. انہوں نے کہا ابراہیم تو بہت بڑا آدمی ہے اس علاقے کا، وہ تو بہت ہی بڑا سیٹ ہے، اور یہاں کے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے شہر کا سب سے بڑا آدمی دولت کے اعتبار سے وہی ہے، اور حضرت امام آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو کافر ہے، وہ تو عیسائی ہے، آپ کو اس نے کیا کام. حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں فتعجب تو میں پریشان ہو گیا کہ میرا خواب سچا ہے، اور حضور کا خواب میں یہ فرمان بشارت، اور آگے بندہ کافر ہے، کافر کیسے جنت میں جائے گا؟ اور میرا خواب بھی غلط ہے، ان کا ہو سکتا ہے انسان. میں نے پھر تسلی کی، ایک دو اور آدمیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ابراہیم تو ہے، لیکن وہ تو حضرت وہ تو آتش پرست ہے، وہ تو آگ کو خدا سمجھتا ہے، وہ تو پارسی ہے. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ چھوڑ دوں، پھر خیال آیا کہ نہیں، حضور کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، چاہے خواب میں بھی ہو، ہم انکار کیسے کر سکتے؟ جب حضور کا فرمان آ جائے مسلمان کی گردن جھک جاتی. کہتے ہیں میں نے کہا چلو چلتے ہیں، پتہ کرتے ہیں. میں گیا، اطلاع بھجوائی تو اس کے جناب بڑے لوگ جو تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور بڑے استقبال سے اور احترام سے مجھے لے گئے. تو وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ یہ جو بھویں ہیں اس کی، یہ اس کی آنکھوں کے اوپر یوں گر گئی، اور بڑی بڑی اس کی یہ بھویں تھی اور یوں گر گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے. جیسے بدن انسان کا گوشت جو ہے نا وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس میں وہ تناؤ نہیں رہتا. تو وہ یوں اٹھا کے دیکھتا تھا. تو اس نے دیکھا اور کہا کہ یا ایھا الامام، کہ امام عبداللہ بن مبارک، میرے لیے اس سے بڑا کوئی خوشی کا دن ہوگا کہ آج میرے گھر میں امام آیا ہے حدیث کا. تو بتائیں، حکم دیں، مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی خدمت کیا کروں. میں نے کہا بس ایک پیغام دینا ہے، ان سب لوگوں کو نکال دو. اس نے سارے لوگوں کو نکال دیا. میں نے کہا کہ مجھے اپنے سرکار خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور حضور نے یہ خوشخبری دی ہے کہ تیرا گھر قیامت میں میرے گھر کے قریب ہوگا جنت میں. میں نے بس یہ پیغام پہنچانا تھا. خواب ہے لیکن حضور کا فرمان ہے، میں ٹال نہیں سکتا. ہے خواب، لیکن بہرحال خواب ہے، اور خواب میں جب حضور فرماتے ہیں جو مجھے دیکھے حق دیکھا اس نے، سچ دیکھا اس نے، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس حکم کے تابع، ورنہ میرا تیرے گھر میں کیا کام. لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ ابراہیم ایک بات بتاؤ، کیا تم نے یار ایسا اچھا کام کیا ہے کہ ہمارے نبی تمہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں. تو اب جس لیے میں نے ساری تمہید باندھی اور قصہ کیا، تو اس نے کہا ہاں، ایک میں نے کہا بڑا اچھا کیا ہے کہ آپ نے، میری 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے تھے، دونوں کی شادی کر دی تاکہ گھر کی چیز باہر تو نہ جائے. تو یعنی وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ عورت ہے، یہ باہر کیوں جائے، باہر جائے تو پھر جائیداد جائے، باہر جائے تو دولت جائے. آج بھی آپ انڈو پاک میں دیکھ لیں، انڈو پاک کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ زیادہ تر ہم لوگ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں
کتنے بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار صنعت کار ہیں جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی لیکن شادی نہیں کی، کوئی جائیداد میں حصہ دینا پڑے. اور آپ کے انڈو پاک میں یہ بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ 80% لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو جائیداد تک نہیں دیتے. کہتے ہیں عورت کا کیا ہے، بس ہم نے شادی کر دی، لڑکی کو پالا پوسا اور اس کی شادی پہ جناب ہم نے اتنا جہیز دیا، اتنا خرچ کیا، اب وہ پھر ہماری جائیداد میں بھی وارث ہے، تو جہیز کا کیا تعلق ہے میراث سے؟ تو اب بھی عورت مظلوم ہے، اب بھی عورت مقہور ہے. اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے، جو یورپ عورت کی آزادی اور آزادی نسواں کے بڑے بڑے جناب اچھے اچھے بینر لگاتے ہیں اور بڑی NGOs ان کی کام کرتی ہیں اور افواہ کے نام سے بڑی بڑی تنظیمیں قائم کی جاتی ہیں، آج بھی عورت مقہور ہے، مظلوم ہے، مجبور ہے. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ بہرحال ہماری شریعت میں تو یہ حرام ہے، ہماری شریعت میں بہن اپنے بھائی کی بیوی نہیں بن سکتی، یہ تو کوئی ایسا کام نہیں جس کی وجہ سے تمہیں ایسی خوشخبری ملے. تو اس نے کہا کہ ہاں عبداللہ ابن المبارک مجھے ایک بات یاد آئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنے ان 2 بیٹوں کی اور 2 بیٹیوں کی شادی کی تو چونکہ میں اس علاقے کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہوں تو میں نے شادی کے لیے 8 دن مقرر کیے تھے، بھی ایک دن میں شادی نہیں ہو سکتی، 8 دن کی دعوت ہوگی. اور پھر میں نے علاقے تقسیم کر دیے تھے کہ بھی اس علاقے کی دعوت فلاں دن ہے، اس کے بعد نمبر 2، پھر نمبر 3، پھر نمبر 4، پھر نمبر 5. یہ صنعت کار، یہ سرمایہ دار، یہ زمیندار، یہ تاجر، یہ عامت الناس، یہ آفیسر، یہ فلاں. 8 دن تک میری وہ شادی کی جو کھانے تھے وہ صبح شام دن رات جناب چلتے رہے اور ہزاروں لوگوں نے استفادہ کیا. تو ایک دن شام کو میں اپنے ملازم کے ہمراہ روزانہ میں تھوڑی بہت سی سیر کر لیتا ہوں، اپنی بگی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہوں اور کسی جگہ جا کے تھوڑا بہت پیدل بھی چل لیتا ہوں، پھر بگی میں پھر آ کے آ جاتا ہوں. میں جا رہا تھا تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ رونے کی آواز آ رہی ہے. میں نے بگی روک دی، قریب گیا تو ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پردے میں ایک عورت آئی. میں نے کہا بیوی کیوں رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ابراہیم ہوں. اس نے کہا تم وہی ہو جس کی 8 دن سے شادیوں کے کھانے تقسیم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ یتیم بچے ہیں، ہم نے تو 8 دن سے کھانا نہیں کھایا، ہم تو فاقے سے. بچے روتے ہیں، چیختے ہیں. میں کہتی ہوں کیا کروں، کہاں سے لے آؤں؟ وہ کہتے ہیں جا کے لے آؤ. میں کہتی ہوں سوال نہیں کرنا ہے، مانگیں گے نہیں. تو ابراہیم نے کہا کہ عبداللہ ابن المبارک بس میرے دل میں خدا جانے کیا آیا. میں فوراً اپنی بگی بوڑی واپس آیا، ملازمین کو حکم دیا کہ کچی کھانے کا انتظام بھی ہو، یعنی چاول وغیرہ اور راشن کا، اور جو کھانے پکے ہوئے یہ بھی لو اور کپڑے بھی لاؤ اور پیسے بھی لاؤ اور سب کچھ لے آؤ. پھر میں سارا کچھ دے کے اس کے دروازے پہ گیا اور میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بیوی معاف کر دینا، مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہارے گھر میں فاقہ ہے اور تم اتنا میرے گھر کے قریب رہتی ہو اور تمہارے بچے بھوکے ہوں اور میرے گھر میں 8 دن سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ عیش و نشاط کی محفلیں اور کھانے پینے میں مدہم ہیں. تو کہتا ہے کہ اس کے جو بچے تھے نا چھوٹے چھوٹے، وہ جب کپڑے اٹھا رہے تھے اور پیسے اٹھا رہے تھے اور کھانے کو بیچارے بھوک سے کھا رہے تھے، تو ان میں سے ایک چھوٹی بچی جو تھی اس نے کہا، ایسے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ابراہیم جاؤ، اللہ تیرا گھر قیامت میں میرے نبی کے گھر کے ساتھ بنا. معلوم ہوتا ہے کہ اس یتیم کی دعا لگتی. تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا مجھے اجازت. اس نے کہا کہاں اجازت؟ تو مجھے کلمہ پڑھاؤ، اجازت کیسے دے دوں؟ اب اتنی بڑی خوشخبری لائے ہو اور پھر مجھے اس جہنم کے دروازے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوئے. گو یہ مستطرف کتاب میں ایک واقعہ آیا ہے اور اس کے حقائق کا علم تو اللہ کو ہے، چونکہ ایک تاریخی کتاب ہے، اس کا تعلق کوئی حدیث و قرآن سے تو ہوتا نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کو اتنا ذلیل سمجھا گیا، چاہا تو بیٹے کو دے دی، چاہا تو بھائی کو دے دی، چاہا تو جناب اس کو زندہ درگور کر دیا، چاہا تو اس کو زندہ دفن کر دیا، چاہا تو جائیداد سے محروم کر دیا، چاہا تو اس کی بولی لگا.
آج بھی آپ دیکھ لیں اس پڑھی لکھی دنیا میں، اس جدید معاشرت کہ تمام وہ امور جو ہیں، یعنی آپ کے ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے ایئر ہوسٹس عورت. کیوں بھائی؟ نہیں، آخر مجھے قائل کریں، مجھے سمجھانے کی کوشش کریں، چونکہ ہم تو دقیانوسی لوگ ہیں نا، ملا لوگ، پرانے خیالات والے لوگ. مجھے آخر قائل کریں کہ بھی 30,000 فٹ کی بلندی پہ جانے کے بعد صرف لڑکیوں کو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے خوبصورت اور کنواری اور اچھی لڑکیاں رکھنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں. کیا ان کے بغیر جہاز نہیں اڑ سکتا؟ وہ جہاز اڑاتی ہیں. یعنی اس مقام پہ مردوں کی خدمت کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑی ہے تو کون؟ عورت. اور آپ تو سفر کرتے ہیں نا جی، مثال کے طور پر اپنے انڈیا چلے گئے، بنگلہ دیش چلے گئے، پاکستان چلے گئے یا امارات چلے گئے. آپ ذرا باہر کی سفر کریں نا، جب یورپ کے سفر کریں، امریکہ کے سفر کریں، جہاں 14 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، اور جناب جہاں شراب کھلا ہے، اور جناب پورے اس جہاز کے اندر ان کو بالکل اوپن تمام قسم کے ڈرنک جو ہیں مل رہے ہیں، اور جب وہ آدمی پی کے بے قابو ہو جاتے ہیں، وہ ان عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، آپ کے ہسپتال میں بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا جب تک عورت نہ ہو. کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی وجہ ہو نا کہ ایک نوجوان لڑکی ہے، بیچاری کنواری لڑکی ہے، اور جناب کہاں فلپائن ہے، کہاں انڈونیشیا ہے، کہاں جکارتا ہے، کہاں بنگلہ دیش ہے، کہاں انڈیا ہے، کہاں پاکستان ہے، اور وہ اکیلی عورت جو ہے وہ جناب اسپتال میں ڈیوٹی کر رہی ہے. یعنی ایک اکیلی بھیڑ جو ہے بھیڑیوں کے اندر ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اچھا، اور جتنے بڑے گیمبلنگ کے اڈے ہیں، جتنے بڑے، آپ اٹلانٹک سٹی چلے جائیں، آپ لاس ویگاس چلے جائیں، آپ جناب دنیا کے جتنے بڑے جوئے کے مراکز ہیں، یعنی جہاں سب سے بڑے جوئے کے مراکز ہیں اور جوئے کے انواع ہوتے ہیں، وہاں سلاٹ مشینیں ایسی لگی ہوتی ہیں جیسے کہ فوج کھڑی ہو، اور یہ رولے ہے، اور یہ بانکو پاٹو ہے، اور یہ جناب بلیک جیک ہے، اور یہ اقسام ہیں جوئے کے، اور کھلانے والی کون ہیں؟ لڑکیاں اور اریاں لباس. اور جو بڑی بڑی ٹیبل ہیں جن پر زیادہ جوا لگتا ہے، ملینز میں شروع ہوتا ہے، وہاں بالکل اریاں لڑکیاں کھڑی ہیں. وہ جاب پیش کریں گی، وہ آپ کو ساتھ بیٹھیں گی، وہ آپ کو اس کے اندر چاہے جہنم جل رہا ہو، لیکن وہاں سے ایک بیچاری پیسے لینے ہیں. یہ ترقی ہے. اسی کا نام عورت کا مقام ہے کہ 20 سال تک ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے، 20 بچے جنتی ہے، بیوی نہیں ہے، کوئی قانونی تحفظ نہیں. فرینڈ ہے، دوست ہے، چلا گیا. بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، 20 سال اس کی خدمت کر رہی ہے، اولاد ہو رہی ہے، لیکن نکاح نہیں ہوتا. کیونکہ وہ مرد ہے، وہ کہتا جی میں وہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، کیونکہ یہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ مطلقہ کو پھر ساری زندگی خرچہ دینا ہے اور آدھی جائیداد کا شریک کرنا ہے نکاح میں. تو میں اس کو اپنی پراپرٹی کا شریک کیوں بناؤں؟ اس کی تم عزت لوٹ رہے ہو، لیکن پراپرٹی کا شریک بنانا نہیں چاہتے ہو. یہ عزت ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، ایک ہے نا یہ تصورات اور جناب اشتہارات اور فلاں. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی ادنا سے ادنا چیز آپ نہیں بیچتے مگر اوپر عورت کا فوٹو لگائیں. سگریٹ بیچو، عورت کا فوٹو لگائیں. یعنی اس سے بڑی بے حیائی کی دنیا میں کوئی بات ہوگی کہ مردوں کی طاقت کی دوا بیچو تو ساتھ فوٹو عورت کا ہے. یہ عورت کی عزت ہے، یہ مقام ہے عورت کا. اور آج بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت کیا ہے جی، پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہو بدل دو. عورت کیا ہے؟ اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں جاپانیز میں یا بعض جرمن علاقوں میں، کہ وہاں یہ بعض چائنا کے علاقوں میں، کہ وہاں عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خاوند کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکے. وہ کھڑی ہے، کھانا کھلائے گی. اس کے نزدیک خاوند دیوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کے سامنے بالکل کھڑی. اور اس وقت پورے عالم میں یہودیت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو قابل عزت اور قابل قدر قوم ہے وہ صرف یہودی ہیں، باقی تو وہ کہتے ہیں جانور ہیں.
یعنی یہود اپنے سوا کسی دوسرے کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یہ حیوان ہیں، یہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم ان پر حکومت کریں. وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا اپنا قرآن کہتے ہیں فضلناکم علی العالمین. اسی لیے آج بھی پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی یہودی مذہب اختیار کر لے اس کو یہودیت میں شامل نہیں کریں گے. یعنی آپ دیکھیں ہر مذہب کوشش کرتا ہے کہ میرے لوگ بڑھیں، میرے پیروکار بڑھیں، میرے ماننے والے بڑھیں، میرا تعداد بڑھے. یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ اپنے اندر اور کسی کو نہیں آنے دیتا. اور دیکھ لیں ان کو علم میں، ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں آج ان کی لگامیں ان کے ہاتھ میں. جانے فرنگ پنجہ یہود میں ہے. لیکن اس یہودی کے نزدیک عورت جو ہے ایک نجاست، نجس چیز ہے، پلید چیز. ان کے نزدیک عورت کا مقام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک نجس چیز ہے. یعنی حتیٰ کہ جس دن عورت کے ایام حیض آ جائیں، اس کے ماہواری کے دن ہیں، منتھلی کورس کے دن ہیں، وہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں یا ڈائننگ میں یا بیڈ روم میں خاوند کیا ہے. الگ دور گھر کے ایک کمرہ ہوگا، اس میں اس کو پھینک دیں گے، اس کے برتن الگ، کپڑے الگ، لباس الگ، اور وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی جب تک پاک صاف ہو کے غسل کر کے لباس بدل کے نہیں آیا، 4 دن لگ جائیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنی نجس چیز ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں. اور پھر یہ اس کی سب سے بڑی دلیل نجاست ہے کہ دیکھو اس کا ایام خون ہے، یعنی وہ قریب نہیں آ سکتی. اور یہی وہ تصورات تھے جو نعوذ باللہ دماغوں میں بٹھا دیے گئے، داخل کر دیے گئے کہ عورت کیا ہے جی، عورت ایک بالکل بدی کا محور ہے اور برائی کی پوٹ ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، انڈیا کو زیادہ سمجھتے ہیں. آج بھی وہاں رسم ہے ستی ہو جانا. ستی کا معنی مختصراً یہ ہے کہ اگر ایک نوجوان لڑکی ہے بیچاری، شادی ہوئی، خاوند مر گیا، تو وہ بعض قبائل ہیں جن کے اندر آج بھی یہ رسم موجود ہے. یہ نہیں کہ تھی پرانے زمانے میں، آج بھی موجود ہے کہ وہ جب چتا بنائیں گے خاوند کی تو اس کی بھی چتا ساتھ بنائیں گے کہ وہ بھی زندہ جل جائے کہ جب خاوند مر گیا اس کو دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے. ستی ہو جاتی ہے. اسی ستی سے دوستی نکلا ہے نا. یہ جو آپ دوستی کرتے ہیں نا، اصل میں یہ اسی لفظ ستی سے ہے کہ دوستی میں دو ستی ہوتے ہیں دل، تب کہیں بنتی ہے جا کر دو ستی. آپ کے ہاں تو خیر دوستی کا یہ تصور نہیں، آج کل تو پیسے کی بات ہے، دوستی کہاں رہی. یہ پرانے لوگ تھے پاگل جو کہہ گئے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب دیکھیں جی خاوند تو چلو مر گیا، اس عورت کا کیا گناہ ہے کہ اس کو ساتھ زندہ جلا دو. یہ بھی اچھی طرح اب بھی یہ تہذیب میں موجود ہے کہ لڑکی کی عمر 8 سال ہے، 4 سال ہے، 2 سال ہے. اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی عمر 18 سال ہے اور دولہے کی عمر 6 سال ہے، شادی ہو جاتی ہے. دولہا 6 سال کا ہے، وہ بیچارہ اپنا فیڈر ہاتھ میں لے کے آتا ہے شادی والے دن. یعنی اندازہ کریں آپ ظلم دیکھیں. اچھا ہمارے ہاں جیسے آپ کے انڈیا میں بھی ہے، یہ جو آپ کا علاقہ ہے راجستھان ہے، جیسلمیر ہے، جے پور ہے، جودھ پور ہے، بھرت پور ہے، اسی طرح پھر آگے ہمارے سندھ میں آ جائیں جیسے ہمارا پھر کراچی ہے. یہ پرانے دور میں یہ دیبل کہلاتا تھا، آگے ٹھٹھا ہے، لڑکانہ ہے، سکر ہے، سندھ ہے، ہڑپا ہے، موہنجو دڑو ہے اور روڑی ہے. یہ سارا علاقہ جو ہے ابھی تک اس میں ابھی بھی کاروکاری ہے. کاروکاری کیا ہوتی ہے جناب کہ اگر کسی عورت پہ الزام لگ جائے، اچھا اس الزام کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ الزام سچا ہو، بس الزام ہے لگ گیا. یا مثلا شام کو بیچاری عورتیں جو ہیں وہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں، کنووں پہ ہو جاتی ہیں بیچاری، وہاں چشموں پہ پانی ہوتا نہیں، خاص طور پہ تھر کے علاقے میں 5-5, 4-4, 6-6 میل جا کے ان کو پانی لانا پڑتا ہے. تو پانی لینے کے لیے جاتی ہیں اور جب شام کو عورتوں کی آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی تو عورت نے آگے کہہ دیا کہ آج جب ہم گھڑے لے کے آ رہے تھے نا فلاں مرد جو گزر رہا تھا نا، تمہاری بیوی اس کو دیکھ کے ہنس رہی. بس اتنا کافی ہے. اس کو یہ کان یعنی اپنی برادری کا جرگہ یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو جا کے قتل کر دے.
اور اسی کو مرد سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو جی جوان ہے نا، دیکھو جی بہادر جوان ہے نا، غیرت ہے نا جی، بغیرت تھوڑا تھا کہ اپنا بس سن کے چپ ہو جاتا، جوان آدمی ہے۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ اس قانون، اس جبر عورت پر جو قہر ہے، جو جبر ہے، جو کاری کر کے قتل کر دی جا رہی ہے، اس کے والدین بھی نہیں بول سکتے، یعنی اس لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں بول سکتے، وہ بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے چلو، کیوں بولتے ہیں تو پھر جرگہ ان کے خلاف آ جاتا۔ اچھا پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعض اوقات مثلا عورت کاری ہو گئی، الزام لگ گیا، لیکن عورت بھاگ گئی، چھپ گئی، بھاگ کے اگر علاقے کے سردار کے گھر میں پناہ لے لے تو پھر جائے رہے، پھر کوئی نہیں مارتا اس کو۔ اور سردار کے گھر میں جناب 200 کاری عورتیں ہوتی، 100 عورت ہے، 200 عورت ہے، 300، جتنا بڑا سردار اتنا عورتیں دیا تھا۔ اور پھر سردار کیا کرے گا؟ جب تک اس کا اپنا دل رہے گا، کوئی اس قابل ہوگی تو سردار کی نظر، ورنہ سردار کے نوکروں کی نظر، سردار کی اولاد کی، رشتہ داروں کی نظر، جو اس کے بعد بالکل کسی قابل نہیں رہے گی، کسی کو بیچ دے گا 10,000 20,000 کی۔ جیسے آپ بھیڑ بیچتے ہیں، بکری بیچتے ہیں، عورت بیچتے ہیں، اب وہ ہوتی ہے، اس دور بھی ہوتا ہے جسے آپ آزادی کا دور کہتے ہیں، جسے آپ جناب علم کا دور کہتے ہیں، یہ اس دور میں ہو رہا ہے عورت کے ساتھ۔ اور جاہلیت میں تو اس سے آگے ہے کہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو پیدا ہونے کے بعد بھی اس کو معاف نہیں کیا جاتا تھا، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، بڑی ہو گئی تو باپ اس کو طریقے سے لے جاتا اور جنگل میں جا کے گڑھا کھودتا، اور گڑھا کھود کے اس کی گردن پہ خود اپنی تلوار چلا کے اس کو دفن کر دیتا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی 5 لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا۔ زندہ درگور کا معنی یہی ہوتا ہے، گور معنی قبر، کہ زندہ کو قبر میں ڈال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے فبکا رسول اللہ، حضور رونے لگا، تمہیں رام بھی نہیں آیا، اپنی بیٹیوں کو تم نے زندہ دفن کر دیا۔ اس نے کہا حضور اس سے آگے سنیں، میں اپنی لڑکی کو لے کے گیا، پہلے میں جنگل میں جا کے اس کے لیے گڑھا وڑا تیار کرایا، میں اس لڑکی کو لے کے گیا اور بڑے طریقے سے اور پھسلا پھسلو کے، اور جب اس گڑھے کے قریب میں گیا تو گڑھے کو میں نے کہا تھا کہ اسے شک نہ ہو کہ مجھے یہ مارنے کے لیے لایا ہے یا کیا بات ہے، تو میں گڑھے میں اترا اور میں نے اس کی مٹی کی صفائی کرنی شروع کر دی، تو وہ مٹی اڑ کے جب میرے منہ پہ پڑے تو وہ بچی اپنا دوپٹہ لے کے میرا منہ صاف کرے کہ ابا جان تمہارے منہ پہ مٹی پڑ رہی ہے۔ حضور نے میں پھر بھی تو میرا ہم نہیں آیا، کر گیا رسول اللہ نہیں آیا، میں نے پھر بھی زندہ دفن کر۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا نا کہ اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس موعودہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، وعد البنات، جن بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا بغیر کسی جرم کے، معصوم بچیوں کو بلا وجہ والدین نے اپنی عزت جھوٹے انا اور جھوٹے وقار کے لیے قتل کر دیا اور دفن کر دیا۔ قیامت میں اللہ فرماتا ہے وہ پوچھیں گے کہ مولا ہمارے قاتلوں سے پوچھو تو صحیح ہمیں کس گناہ کی سزا دی گئی۔ اذ الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، کہ میں کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ساری دنیا کی تہذیبوں پہ نظر ڈالیں، آج بھی آپ دیکھ لیں، بہار ہے، بنگال ہے، انڈو پاک ہیں، ان کے علاقے آج بھی عورت جو ہے فروخت ہوتی ہے، عورت بکتی ہے۔ آج بھی عورت کو جوئے پہ لگایا جاتا ہے، جواری کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے بادی میں پیسہ تو نہیں ہے بیوی لگاتا ہوں، یعنی گویا بیوی اس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے جوئے پہ ہار دے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اگر آپ زمانہ جاہلیت کو تو چھوڑ دینا، اگر آپ موجودہ دور کی جاہلیت کا احوال دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں، جو تصور ہوتا ہے کہ بھئی اس دن دولہا جو ہے اس کو گھوڑے پہ بٹھایا جاتا ہے اور آگے بینڈ باجے ہوتے ہیں اور بڑے تم تراک سے بارات آتی ہے، اور جناب اس کا بہت بڑا لمبا ماشاء اللہ اس نے پگڑی سر پہ رکھی ہوتی ہے، ساری زندگی غریب نے تو سر پہ کپڑا نہیں رکھا ہوتا، تو شادی والے دن اس کو پگڑی رکھنی پڑتی ہے۔
اور وہ گھوڑے پہ چاہے کبھی زندگی میں بھی غریب کھوتے پہ بھی نہ بیٹھا ہو، لیکن اس غریب کو گھوڑے پہ ضرور بٹھائیں گے. جب وہ وہیں بیٹھے بیٹھے آدھا خون اس کا ختم ہو جاتا ہے غریب کا. کبھی گھوڑے پہ چڑھا ہی نہیں غریب، اس کو کیا پتا گھوڑے پہ کیا بیٹھنا ہے. وہ بیچارہ اچھا لوگ سمجھتے ہیں نئی شادی ہے نا شرما رہا ہے، وہ مر رہا ہے شرما کیا رہا ہے بیچارہ. وہ شرمائے تو عورت چلو بھی وہ دلہا کیوں شرمائے. وہ غریب بیٹھے ہوتے ہیں اوپر کے اب گرا اور پھر آگے جناب پورے اس کے ہار ڈالے ہوئے ہیں، وہ بالکل اندھا ہے، نظر بھی کچھ نہیں آتا، آنکھوں پہ یعنی پٹی باندھی ہوئی ہے، گھوڑے پہ بیٹھا. یہ تصور گھوڑے پہ کیوں ہے آخر کہ کیڈلک کار والا بھی شادی والی رات گھوڑے پہ بیٹھتا ہے. لینڈ کروزر ہے اس کے پاس، گاڑی ہے، کار ہے اس کے پاس، بڑی قیمتی ہے، لیکن شادی وجہ کیا ہے؟ وہ تصور بھی یاد کرایا جاتا ہے کہ پہلے دور میں جیسے ڈاکو لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو کے آتے تھے اور شب خون مارتے تھے اور لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، وہی تصور ہے کہ آج بھی وہ دیکھو آ رہا ہے گھوڑے پہ تمہاری لڑکی اٹھانے کے لیے. اس جاہلیت کے تصور کو باقی رکھا گیا. اچھا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کبھی عورت کے زیورات پہ غور کیا؟ یہ جو آپ نے اس کو ماشاءاللہ سونے چاندی میں تولا ہے، کبھی آپ نے اس کے زیورات پہ بھی غور کیا ہے؟ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی یادگار ہے کہ وہ جب عورتوں کو لاتے تھے اور پکڑ کے تو پاؤں میں انہوں نے بیڑیاں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، باندھ کے بٹھا دیا. اور زیادہ عورت شوق ہوئی تو انہیں ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال کے کھینچا، اور شوق ہوئی تو انہیں گلے کے اندر بھی جناب نے کہا گلے میں پٹا ڈال دو، اس کے کانوں کے اندر سوراخ کر کے ایک ادھر باندھ دو ایک ادھر باندھ دو. یہ اس دور کے ڈاکو جو تھے، جو بڑے بڑے ڈاکو تھے، بڑے بڑے جابر جبار قسم کے وحشی لوگ تھے، وہ اس طرح عورتوں کو سزائیں دیتے تھے نعوذ باللہ. اس کو ذرا ہم نے رنگ بدل دیا ہے کہ وہ ہم نے سارے زیورات ذرا سونے کے بنا کے، اس میں ہیرے جڑ کے اور زمرد لگا کے، یاقوت لگا کے اسی طرح گلے میں ڈالا ہے، اسی طرح پاؤں میں ڈالا ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہیں، اسی طرح ناک میں نتھ ڈالی ہے، اسی طرح کان میں بالیاں ڈالی ہے وہی تصور. کیونکہ سونے کا ہے، اور بیچاری بھی چپ کر خوش ہو جاتی، چلو مجھے زیور مل رہا ہے. ورنہ آخر مجھے بتائیں کہ کیا ضرورت ہے آخر اتنے زیورات کی کہ پاؤں میں لازمن ہو، انگوٹھوں میں لازمن ہو، ہاتھ کی انگلیوں میں بھی لازمن ہو، ہاتھوں میں بھی لازمن ہو، اور گلے میں بھی لازمن ہو، کانوں میں بھی سوراخ کر کے ڈالا جائے، ناک میں بھی سوراخ کر کے ڈالا جائے. وجہ کیا ہے؟ اچھا لگتا ہے تو مرد کیوں نہیں کرتا؟ مرد بھی اپنے سوراخ کروا لے، کان میں بھی ناک میں بھی. اگر یہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. آج کل کچھ کرتے ہیں وہ تو خیر مخنث ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو عورتیں بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے بالے کان میں ڈالے ہوتے ہیں. وہ تو خیر یعنی ان لوگوں میں ہے نا جنہیں عربی میں مخنث کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے کہ جو مرد ہو کر عورتوں کی تشریح بناتے ہیں اور عورتیں مردوں کی بناتی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پورے ادوار پہ نظر ڈالیں، رومن امپائر پہ نظر ڈالیں، فارس پہ نظر ڈالیں، یونان پہ نظر ڈالیں، مصر پہ نظر ڈالیں، ہندو تہذیب پہ نظر ڈالیں، آریائی تہذیب پہ نظر ڈالیں، زمانہ جاہلیت کی تہذیب پہ نظر ڈالیں، یہودیت پہ نظر ڈالیں، نصرہ، کسی میں بھی کیا عورت کو کوئی مقام ملا ہے؟ کوئی تاریخ، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں. یہ شرف جو ہے عورت کو، یہ مرتبہ جو ہے عورت کو دیا ہے اگر تو صرف اسلام نے دیا، کہ اسلام نے آگے عورت کا ایک مقام بنایا ہے. اسلام نے آگے بتایا ہے کہ عورت ماں بھی ہوتی ہے، عورت بہن بھی ہوتی ہے، عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، عورت بیوی بھی ہوتی ہے. اور اسلام نے اس کے حقوق کی وضاحت کی ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہے، بحیثیت ماں کے حقوق کیا ہے، بحیثیت بہن کے حقوق کیا ہے، بحیثیت بیٹی کے حقوق کیا ہے، بحیثیت بیوی کے حقوق کیا ہے. اور یہ تصور اسلام نے دیا ہے کہ جیسے مرد جو ہے محدث ہے، عورت بھی محدثہ ہے، مرد مفسر ہے، عورت بھی مفسرہ ہے، مرد عالم ہے، عورت بھی عالمہ ہے، مرد مبلغ ہے، عورت بھی مبلغہ ہے.
یہ اسلام نے اس کو تصور دیا ہے، اسلام نے اس کو مقام دیا ہے کہ جیسے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابی ہریرہ ہیں، حضرت خلفائے راشدین ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عباد اللہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے ساری دنیا علم میں ان کے دروازے کی محتاج ہے، اسی طرح عورت کے بی بی عائشہ کے دروازے کی بھی محتاج ہے، اسی طرح وہ بی بی ام سلمہ کے دروازے کی بھی محتاج ہے، ام حبیبہ کے دروازے کی بھی محتاج ہے، بی بی حفصہ کے دروازے کی بھی محتاج ہے۔ یہ مرتبہ صرف اسلام نے دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب آپ بلا مبالغہ یعنی بغیر اعتراض کے، بغیر طنز کے، بغیر تنقید کے، بڑے حوصلے سے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جی، آپ الحمدللہ مطالعہ کرتے ہیں کہ حقوق، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ عظمت دی ہے جو اسلام نے اس کو دی۔ آج پورے قرآن میں آپ پڑھ لیں، قرآن کیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھیں، جو اللہ نے مرد کو حق دیا، جو مرد کا مرتبہ وہی عورت کا ہے، مرد مسلمان ہے تو عورت بھی مسلمان، مرد اگر مومن ہے تو عورت بھی مومن ہے، مرد اگر عابد ہے تو عورت بھی عابد ہے، مرد اگر صائم ہے، روزے دار ہے تو عورت بھی صائمات ہے، مرد اگر تہجد گزار ہے تو عورت بھی تہجد گزار ہے، مرد اگر حاجی ہے تو عورت بھی حاجی ہے، مرد اگر عمرہ کرتا ہے عورت بھی عمرہ کرتی ہے، مرد اگر نماز ادا کرتا ہے عورت بھی نماز ادا کرتی ہے، مرد اگر قربانی کرتا ہے عورت بھی قربانی کرتی ہے، مرد اگر زکوٰۃ دیتا ہے عورت بھی زکوٰۃ دیتی ہے، مرد اگر صدقات کرتا ہے تو عورت بھی صدقات کرتی ہے۔ یہ برابری، یہ مرتبہ، یہ عزت اور یہ عظمت کس نے دی ہے ماں سوائے اسلام کے؟ تو عورت کا مقام اصل جو ہے وہ اگر واضح کیا، بنایا ہے، اونچا کیا ہے تو صرف اسلام نے۔ اور اسی ضمن میں جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی ہوں گی کہ اللہ نے قرآن کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، حدیث کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، صحابہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، فقہا کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، اور ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے احکام کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام نے عزت دی ہے، یہ ہمارا بڑا افسوس ہے کہ اگر آج کی عورت، اگر آج ہماری بیٹی اسلام کو نہ سمجھے یا اسلام میں اپنے مقام کو نہ سمجھے تو یہ اسلام کا قصور تو نہیں ہے، اس کے اپنی جہالت کا قصور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن اسلام واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کی عنایت سے الحمدللہ آپ کے اس ہفتہ وار پروگرام میں جو دروس کی ابتدا ہوئی اس کا تعلق ہے کہ اسلام اور عورت۔ اسی ضمن میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ جتنی بھی تہذیبیں اسلام سے قبل گزری ہیں اور جن کا اپنے اپنے دور میں پورے عالم میں شہرہ رہا ہے، جیسے تہذیب روم ہے، تہذیب فارس ہے، تہذیب یونان ہے، تہذیب مصر ہے، یہ بڑے متمدن لوگ تھے۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مثلاً باپ دادا جو تھے انہوں نے تو کبھی یہ چھری کانٹے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نا۔ اب ہماری نسلوں نے کچھ پڑھ لیا، کچھ باہر چلے گئے، فارن میں چلے گئے، کچھ فطری طور پر، ذہنی طور پر انگریزوں کی غلامی کے اثرات جو تھے وہ ہمارے بدقسمتی سے ہم پر مسلط ہوئے کہ ہم لوگوں میں بھی اب یہ باتیں آ گئی، ہوٹلوں میں اور پارٹیوں میں بھی چھری ہے، کانٹا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اس طرح کھانے والوں کو بڑا موجودہ دور میں متمدن اور بڑا تہذیب یافتہ سمجھا جاتا، اور اگر آج بھی کوئی آدمی ہاتھ سے کھاتا ہو تو ان کے نزدیک بڑا مایوب سمجھا جاتا۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے قرآن بھی اس بات پہ روشنی ڈالتا ہے کہ یہ چھری کانٹے کوئی نئی تہذیب یہ انگریز نہیں لے آیا،
بلکہ ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ امرأۃ العزیز نے اپنے تمام سہیلیوں کو دعوت دی تو آتت کل واحدۃ منہن سکینا، کہ اس وقت امرأۃ العزیز نے یہ انتظام کیا. قرآن پاک نے باقاعدہ وضاحت سے ذکر کیا کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعدت لہن متکئا، کہ ان کے لیے اس نے ٹیک لگا کے بیٹھنے والی یعنی کرسی، جیسے آج کل آپ ڈائننگ ٹیبل اور ڈائننگ چیئر پہ بیٹھتے ہیں، متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ہر کسی کے آگے چھری رکھی کہ آدمی خود کاٹ کے کھائے. یہ تو اس وقت ہزاروں سال پہلے مصر اتنا متمدن تھا، اتنا آگے. تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں بھی صرف اگر دنیا میں کسی تہذیبوں نے متاثر کیا ہے تو وہ یہی تہذیبیں تھیں. تہذیب روم ہے، تہذیب فارس ہے، تہذیب یونان ہے، تہذیب مصر ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں مذاہب کے اعتبار سے یہودیت ہے، نصرانیت ہے اور عرب جاہلیت. تو ان سب میں اگر آپ باقاعدہ یعنی ہماری باتوں پہ نہیں بلکہ آپ باقاعدگی سے ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ان تمام تہذیبوں میں عورت کا کیا مقام ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک میں، یعنی آپ حیران ہیں کہ آپ دیکھیں گے، آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اب تہذیب رومن جو اتنے اپنے دور میں سپر پاور کہلانے والے لوگ، اس وقت سپر پاور کون تھی؟ اب فارس تھا یا روم تھا؟ یہ اتنی بڑی، لیکن ان کے نزدیک عورت کا کیا مقام تھا کہ عورت کیا ہے، ایک گری پڑی ہوئی چیز ہے، تاکہ مرد اگر چاہے تو اپنی بیوی کو قتل بھی کر دے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فارس میں آج بھی عورت کو زن کہا گیا. مصر میں منڈیاں لگتی تھیں اور عورتوں کو بیچا جاتا تھا. یہودیت کے نزدیک عورت جو ہے مجسمہ نجاست ہے، گندی چیز، ناپاک چیز جو ہے وہ عورت ہے. یعنی ان کے مذہب میں یہ بات شامل ہے کہ ایام حیض میں عورت ان کے گھر میں نہیں رہے گی بلکہ دور ایک الگ تھلگ کمرہ ہوتا ہے وہاں ڈال دیں گے. برتن الگ، کمرہ الگ، رہائش الگ، اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا، بات نہیں کرے گا، کھانا رکھ کے آ جائیں گے. جیسے کہہ جو کہتے تو دیکھا نا پہلے ہی نجس تھی، اب آپ نجاست کے دنوں میں ہیں تو اس کے ساتھ کیسے بات کریں. جو آج کل یہودیت بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چنی ہوئی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ان کا عالم. عورت کے معاملے میں یہ اسی طریقے سے عرب جاہلیت تو آپ جانتے ہیں، آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ واد البنات کے براکز سے ایک بچی پیدا ہوئی قتل کر دی، بچی پیدا ہوئی گلا گھونٹ دیا، بڑی ہو گئی جا کے کنویں میں پھینک دی، اوپر مٹی ڈال دی، اور پھر اس پہ فخر کرتے تھے. حتیٰ کہ قرآن پاک نے بتایا کہ جب ان کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو قدیم، اس کا چہرہ سیاہ ہو اور وہ غصے میں بھر جاتا کہ اے میری بیٹی. اسی طرح اب آپ ہندوؤں کی تہذیب، ہندو مت کو دیکھ لیں، یدھ مت کو دیکھ لیں، ہندوؤں کی تہذیب میں آپ دیکھ لیں کہ عورت اگر بیوہ ہو جائے بس ختم ہو گئی، ساری زندگی رل گئی. یا پھر عورت کو اپنے خاوند کے ساتھ ستی ہو جانا چاہیے. اسی طرح جو بڑے بڑے قبائل ہیں آج بھی، یعنی آپ دیکھیں گے مثلا انڈو پاک میں جو بڑے بڑے قبائل ہیں وہاں اب بھی کاروکاری ہے کہ عورت پر الزام لگ گیا قتل کر دو، خاوند مار ڈالے گا. اور عورت کے بھائی باپ جو ہیں وہ مارنے والے کی اعانت کریں گے، مجالے کو مقدمہ بنے، وہ کہیں گے جی دیکھو جوان تھا، ٹھیک ہے، غیرت ہے، مار دیا اپنی بیوی کو، مار دیا. غیرت کے نام پہ اللہ جانے کتنی عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے. آپ اکثر اخبارات میں پڑھتے ہوں گے جی وہ چولہا پھٹنے سے آگ لگ گئی، تو آگ ہمیشہ بہو کو لگتی ہے، ساس کو تو کبھی نہیں لگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ بھئی ایسا چولہا سمجھدار ہے کہ صرف اسی کو پکڑتا ہے. وہ آگ ایسی سمجھدار ہے کہ گھر میں نہ اس کی بیٹی کو جلاتی ہے نہ ساس جلتی ہے، صرف وہ بہو جلتی ہے. وہ جلایا جاتا ہے اور پھر اس کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے وہاں ایک چولہا پھاڑ دیا، اور جی روٹی پکا رہی تھی، دیہات کی آئی عورت ہے، چولہے کا صحیح استعمال آتا نہیں تھا، اور جناب وہ چونکہ نیلن کے کپڑے تھے بس آگ لگ گئی. وہ سارے گھر والے جاننے کے باوجود بھی گواہی دیں گے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی پوچھنے والی عورت ہے، مر گئی. اس کے مقابلے پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ شرف جو ملا ہے عورت کو، یہ صرف اسلام نے دیا. اسلام نے آ کے عورت کو اونچا کیا، اسلام نے آ کے عورت کے حقوق معین کیے، اسلام نے آ کے عورت کے رشتے واضح کیے کہ عورت ماں بھی ہوتی ہے،
عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، عورت بہن بھی ہوتی ہے، عورت بیوی بھی ہوتی ہے، اور پھر ان سب کے حقوق بیان کیے کہ ماں کے کیا حقوق ہیں، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، بہن کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ یہ اسلام نے آگے ان کو کہر مذلت سے نکالا، اسلام نے آگے ان کو اتنا بڑا شرف بخشا ہے، اسلام نے اتنا اونچا کیا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی ہے کہ اب آپ الحمدللہ اتنا عربی تو آپ بھی سمجھتے ہیں، مکہ سرزمین مکہ میں رہتے ہوئے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یا اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت سمجھ نہ بھی آئے تو گھر میں بیٹھ کے اردو کا ترجمہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کیا کسی جگہ پر عورت اور مرد میں فرق ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جیسے یعنی مسلم مرد ہے اسی طرح عورتیں، جیسے مومن مرد ہے اسی طرح عورتیں ہیں، اور اس کے والقانتین والقانتات، اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، والصادقین والصادقات، اگر صدق پہ مقام پہ فائز ہونے والے مرد ہیں تو عورتیں ہیں، والصابرین والصابرات، بلاؤں پہ عبادات پہ امتحانات میں صبر کرنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے ڈرنے والے، خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے جیسے مرد ہیں جیسے عورتیں ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے جیسے مرد ہیں جیسے عورتیں ہیں، والصائمین والصائمات، اللہ کے لیے جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کے ذکر میں رات دن مشغول رہنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب بتائیں کسی چیز میں عورت کو مرد سے اسلام نے جدا کیا؟ جو مقام اللہ نے مرد کو دیا وہی عورت، اور اسی طرح بے عین ہی ساری دنیا کے علماء سے آپ پوچھ لیں، تمام فقہ علی المذاہب الاربع میں دیکھ لیں کہ کیا اگر عورت روزہ رکھے تو اس کو ثواب کم ملے گا چونکہ عورت ہے؟ اگر مرد حج کرے اور عورت حج کرے تو ثواب کم ہوگا چونکہ وہ عورت ہے؟ بلکہ اللہ نے تو اس کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ جہاد کننا الحج، عورتوں سے کہ تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت ہے، تمہارا جہاد حج ہے۔ اور پھر اسلام نے عورت کو جو حج کے سفر میں جو آسائش دی، جو آرام دیا، جو راحت دی، وہ مرد کے لیے نہیں ہے۔ یعنی مرد کے لیے تو ضرورت نہیں ہے نا کہ محرم کو لے کے چلے، لیکن اسلام میں عورت کے لیے تو پابندی ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے، کیوں کوئی تکلیف ہوگی تو محرم مدد کرے گا، حفاظت کرے گا، دکھ سکھ میں ساتھ دے گا۔ مرد کا تو جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اولاد حج پہ بھیج دیتی ہے کہ انشاءاللہ کنکریاں مارتے ہوئے فوت ہو جائے گا، کیونکہ اولاد تو سمجھدار ہوتی ہے نا، وہ تو اپنے والدین کو جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا جی، جب ان کو حکومت نوکری سے نکال دے پھر آدمی اللہ والا ہو جائے، یعنی بندوں کے لیے بیکار ہو گیا، اب خدا کے کام آئے گا، تو اس کے لیے تو یہ عالم ہے۔ لیکن عورت لا یسافر امرأة الا ذو محرم، حضور فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک محرم ساتھ ہو۔ کیوں محرم ساتھ؟ اس کی عزت کا تحفظ، اس کے سفر کی مشکلات کا تحفظ۔ اچھا پھر جناب یہ ہے کہ مرد کے لیے تو حکم ہے جناب جب آپ آئیں میقات پہ تو غسل کریں، اور اس کے بعد جناب اپنا یہ سوٹ شوٹ اور کپڑے شپڑے اور جناب یہ جو آپ نے لباس پہنے ہوئے سب اتارو، بس 2 چادریں باندھو، کفن پہنو۔ لیکن عورت کے لیے تو کوئی حکم نہیں کہ وہ لباس پہنے، چادریں پہنے، لباس جیسے لباس میں ٹھیک ہے، یہی ہے، یہی اس کا احرام ہے، جس لباس میں بیٹھی ہوئی بس اسی میں نیت کرنا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس طرح اس کو راحت پہنچائی جا رہی ہے۔ اچھا اس کے لیے جناب اب یہ ہے کہ اچھا فرض محال اب آپ دیکھیں کہ طواف افاضہ ہے، طواف زیارت ہے، اس کے لیے مردوں کے لیے تو ایک ٹائم مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے کہ آپ فقہ حنفی میں تو 12 کے بعد اگر آپ طواف کریں گے، 12ویں تاریخ کو مغرب کے ڈوبنے کے بعد اگر آپ طواف کریں گے آپ کو دم دینی ہوگی، طواف تو ہو جائے گا لیکن دم پڑ جائے گی کہ آپ کے پاس 10 کا دن تھا، 11 کا دن تھا، 12 کا دن تھا، آپ نے 3 دن ضائع کر دیے۔ اچھا اتفاق کی بات ہے کہ عورت کو ایام آ گئے، اس کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، ان اللہ کتب علی بنات حوا، اللہ نے حوا کی بیٹیوں پہ لکھا ہے، آ گئے تو اب جی وہ طواف جرف میں کوئی بات نہیں بھئی، اس کی تو 8 دن جناب عادت ہے، اور اس کو تو حیض آ گیا 11 کو، ٹھیک ہے 8 دن بعد جب پاک ہو جائے بعد میں کر لیں، کوئی جرمانہ بھی نہیں، جس دن پاک ہو کر لیں۔ اب دیکھیں کہ اگر مرد طواف الوداع نہ کرے، اس پہ دم ہے،
کہ طواف الوداع واجب ہے اور بغیر چھوڑے یہ نہیں جا سکتے، ایام ہے، عورت ہے، اللہ فرمایا معاف ہے، جاؤ۔ یعنی آپ دیکھیں ایک ایک مسئلے میں دیکھیں، صرف یہ ہے کہ سرخ عینک پہن کے دنیا کو نہ دیکھیں کہ ہر چیز آپ کو سرخ نظر آئے، آپ بالکل نظر انصاف سے دیکھیں کہ اللہ کا قرآن سورۃ الاحزاب کہ اللہ نے بالکل جہاں مسلمان مرد کا ذکر کیا وہی ساتھ عورت کا ذکر۔ اچھا، جیسے علماء میں اللہ نے بڑے بڑے لوگ ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مؤرخ ہیں، شاعر ہیں، اسی طرح اللہ نے عورتوں میں بھی پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام نے جو عورت کو عزت بخشی ہے اس کے بارے میں اقوام عالم بالکل تصور بھی نہیں کرتے، سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارے نوجوانوں کے اذہان کو خراب کرتے ہیں شبہات ڈالنے پر، کیونکہ انسان کو جب ضد آ جائے نا جی تو ضد کے اندر تو پھر اس کو ہر اچھی بات بھی بری لگتی، پھر وہ نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے شبہات تو ڈال سکتے، لیکن دلائل کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنا اونچا کیا ہے۔ اب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ایمان سے کہیں یہ مقام زمزم ہے، یہ سعی بین الصفا والمروہ ہے، یہ کیا؟ آپ نے کوئی ایسی عبادت دیکھی ہے کہ جس میں یہ حکم دیا جائے کہ دوڑ لگاؤ؟ یہ کوئی ریس یعنی کہ دوڑنا جو ہے وہ بھی کوئی عبادت کا حصہ ہو؟ کبھی آپ نے کوئی تصور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ صرف ایک عورت کتنا اللہ نے اس کو اونچا کیا ہے کہ جب اس نے قربانی دی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے مقام پہ کہ جہاں کوئی پانی نہیں، آبادی نہیں، انسان نہیں، بالکل غیر آباد جگہ ہے، اور آگے بیوی کو بٹھا دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ یہاں رہنا ہے، ٹھیک ہے جی، بیوی اتر گئی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک میں بھی ذکر تفصیل آتی ہے اور احادیث میں ہے کہ بیوی صاحبہ نے اس حضرت ابراہیم کے پیچھے دوڑنا شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو اتارا، بچے کو بٹھایا اور ایک مشکیزہ پانی کی اور تھوڑے سے ستو اور کچھ چنے، یہ جو کچھ کھجوریں اور یہ سامان دے کے بغیر بولے ہوئے، بغیر ودا کیے ہوئے چل پڑے۔ تو بیوی دوڑی بیچاری، اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ جا رہے ہو، کم از کم یہ تو بتلاؤ نا کہ اللہ ہمارا کا بہذا، اللہ نے حکم دیا یا میری کوئی غلطی ہے کہ ناراض ہو گئے مجھے یہاں بے آب گیا جنگل میں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، کم از کم جواب تو دیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، اللہ کا نبی تو نہیں بولتا جب تک اللہ اجازت نہ۔ تو بعض کتابوں میں ہے کہ بی بی صاحبہ حرم سے لے کر جہاں جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے یہاں تک پیچھے دوڑتی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سواری پہ جا رہے اور بی بی پیچھے اکیلی دوڑ رہی، اور صرف یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ بھی ہمیں کم از کم بات تو بتلا دو نا کہ کیوں ہمیں اس جنگل میں چھوڑ رہے ہو؟ اللہ ہمارا کا بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ بس بی بی وہیں کھڑی ہو گئی، کہا اذن لا یضیعنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہیں بس کر دو۔ کہا کہ ابراہیم اب ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے اور وہی اللہ ہی ہمیں کافی ہے، جاؤ اب ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن آخر خلیل اللہ مقام ہے، نبی ہے، خلیل ہے اور ابو الانبیاء ہے، نبیوں کا باپ ہے جس کی نسل میں اللہ نے نبوت رکھ دی ہے، لیکن آخر اولاد ہے، بیوی ہے، اس کے حقوق ہیں۔ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میرا اللہ میں نے اپنے کچھ اولاد، کچھ بچے، بیوی بچے چھوڑے ہیں اور ایسی جگہ پہ بے وادن، ایسی وادی میں ہے، غیر ذی زرع، جس میں کوئی آبادی، لا انیس بہا ولا ماء، کوئی آدمی نہیں جیسے آدمی بات کر کے حوصلہ کا پکڑ لیتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا اللہ تو بھی مہربانی فرما دے، تیرے گھر کے قریب، تیرے عزت والے، حرمت والے، شان والے گھر کے قریب چھوڑ کے میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم دعائیں کر رہے ہیں اور بی بی دیکھیں، اب دیکھیں مقام کہ عورت ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بھی دودھ پینے والا بچہ۔ اب جناب بیٹھیے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب جناب اب وہ خود اندازہ کریں کہ ایک چھوٹی سی مشکیزہ ہو پانی کی کتنے دن چلے گی،
اور اس کے بعد جناب کتنے دن وہ ستو گھول کے پیے، کتنے دن تک اس کھجور پہ اور چنے پہ گزارا کریں. انجام یہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہوا تو چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کو کیسے پانی پلایا جائے؟ اور اس کے بعد پھر دودھ میں بھی کمی آنی ہو گئی اور کیسے دودھ ملے. تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی پریشانی سے ہونٹوں پہ پٹڑی جمی ہوئی ہے اور تڑپ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، اور ماں کے پاس ماں سوائے صبر کے چارہ نہیں ہے. آخر جب مجبور ہو گئی تو بی بی صاحبہ نے صرف یہ سوچا کہ کم از کم یہ سامنے صفا ہے، وہ مروا پہاڑی ہے، ان پہ چڑھ کے میں ذرا اونچے ہو کے دیکھوں، شاید کسی جگہ کو اڑتے ہوئے پرندے نظر آ جائیں، اندازہ ہو کہ پانی ہے، یا اتفاق سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو دور سے قافلے کے علامات نظر آ جائیں، دوڑ کے قافلے والوں سے کچھ پانی لے لوں. بی بی صاحبہ صفا پہ چڑھی، اب کچھ نظر نہیں آیا. صفا سے پھر بی بی مروا کی طرف چل پڑی. لیکن خدا کی شان ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ جہاں چاہے زمزم ہے، یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. اس وقت یہ بلڈنگیں، یہ دیواریں، یہ عمارتیں، یہ مسائل نہیں تھے. اب جب صفا پہ ہیں تو دیکھ رہی ہیں بچے کو بھی، اکیلا بچہ ہے، جنگل ہے، بالکل غیر آباد جگہ ہے، ہو سکتا ہے جنگل میں کوئی جانور بھی آگے بچے کو لے جائے. تو آپ دیکھ رہی ہیں، تو جب یہ اب یہاں سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کے درمیان یہ ذرا نیچے ہو جاتی تھی جگہ، تو جب بھی یہاں پہنچی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے. تو جب حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تو بھی تیز تیز چلتی کہ ذرا اونچی جگہ پہ جاؤں، پھر ذرا نظر ڈال لوں اپنے بیٹے کو. پھر مروا پہ چڑھی، صفا پہ آئی، مروا پہ چڑھی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ جبرائیل جاؤ، آج ہم نے اپنی بندی کی محنت، اپنی بندی کی سعی اور اس کی تڑپ اور اس کا وہ بھاگنا، اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہونا اور میرے بغیر کسی دوسرے کو نہ پکارنا ہم نے قبول کر لیا ہے. اور وہی اسی جگہ جا کے پر مارو جہاں حضرت اسماعیل کے قدم ہل رہے ہیں. تو سیدنا اسماعیل السلام چھوٹے بچے ہیں، وہ تو بیچارے اپنے پاؤں مارے. حضرت اسماعیل، حضرت جبریل نے آگے وہی پر مارا اور پانی نکلا. اللہ نے فرمایا آواز دو ام اسماعیل. حضرت جبریل نے آواز دی کہ ام اسماعیل مت گھبراؤ، اللہ کی طرف سے جا الغوث، اللہ کی مدد آ گئی. حضرت بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، کہا کون ہو آواز دینے؟ سامنے آگے بات کرو، کون ہو تم؟ نظر تو کچھ نہیں آ رہا، آواز آ رہی ہے. بی بی صاحبہ جب پہنچی ہیں تو حضرت اسماعیل کے قدم ہل رہے ہیں اور پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ پتھر لے کے اس نے پانی کو روکنا شروع کیا کہ زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا. یعنی اللہ نے آج تک اس پانی کا نام بھی زمزم رکھا جو ایک عورت کے منہ سے نکلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں. وہ پانی رک گیا، بی بی صاحبہ وہیں بیٹھ گئی اور زمزم کا چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا. اور اللہ نے ایسے پانی کا انتظام کر دیا کہ طعام طعم و شفاء سقم، کہ بیماری ہو تو زمزم، بھوک لگے زمزم، پیاس لگے زمزم. اچھا کوئی دعا مانگنی ہو اللہ سے منظور ہونے میں دیر ہو رہی ہو، پہلے زمزم پی لو پھر دعا کرو. ماؤ زمزم لما شرب والا، جس غرض کے لیے پیو، یہ نہیں کہ صرف بیماری کے لیے. اسی لیے حضرت بڑے بڑے محدثین آئے اور کہتے ہیں کہ حضرت سفیان جب آئے انہوں نے آ کے زمزم پیا اور زمزم پی کے کہنے لگے کہ یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو، میرا اللہ تیرے نبی کا سچا فرمان ہے. اور میں آج تیرے گھر میں اور کنویں پہ کھڑے ہو کے زمزم پی کے صرف اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت والے دن جو گرمی ہوگی میدان محشر میں مجھے اس سے بچا لے. تو یہ زمزم کی نسبت. اب اللہ نے ایک عورت کے دوڑنے کو اتنا قبول فرما لیا کہ حکم دے دیا کہ ان الصفا والمروۃ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا یہ مشاعر ہیں، شاعر اللہ میں ہے کہ اللہ کا نبی آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، صحابہ آئے، اولیاء آئے، ائمہ آئے، محدثین آئے، آؤ دوڑو. اس لیے جب حضور آتے ہیں تو کعبے کا طواف کر کے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں ابدأ کما بدا بہ اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. تو صفا مروہ جو ہے کس کی یاد ہے؟ ایک عورت کی، ام اسماعیل کی. ام اسماعیل ہی تو سبب بنی ہے صفا مروہ میں دوڑنے.
اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی عزت و عظمت دی کہ آج مرد تو دوڑے، عورت آرام سے چل کے صفا مروا پوری کرے. عورت کو دوڑنے کا حکم نہیں کہ تمہارے لیے دیکھا عورت دوڑ چکی ہے، بس وہی کافی ہے. یعنی مرد اگر آئے ما بین المیلین الاخضرین، اگر ان دو ستونوں کے درمیان میں تو جھپٹ کے چلے. یہ حکم نہیں کہ دوڑو جیسے لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں، بیوقوفی ہے. مانا یہ ہے کہ جھپٹ کے چلے، جو پہلی رفتار تھی نا چلنے کی اس سے تیز کر لیں. لیکن عورت کو وہ تیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک عورت دوڑ چکی ہے، فرمایا بس وہی دوڑنا کافی ہے، وہی ہمیں قبول ہو گیا. اور قیامت تک یہ ام اسماعیل کی یہ یادگار جو ہے یہ قیامت تک زندہ رہے. اللہ نے ایک عورت کو کتنا شرف دیا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں اس کے مقام کا کہ اسلام نے اس کو کتنا اونچا کیا، اسلام نے اس کو کتنی عزت دی، عظمت دی کہ آج بھی میں ایمان سے کہ سرکار دو عالم آئے. یہ تو نہیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں چلو آپ نہ دوڑیں. نا یہ ایک ام اسماعیل کی یادگار ہے، یہ دوڑو. اسی طرح ایک عورت آتی ہے سرکار دو عالم کی خدمت میں، بلکہ ایک واقعہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے. ایک بوڑھی عورت آئی اور آگے حضرت عمر سے باتیں شروع کی. اچھا پتہ ہے اس نے باتیں کیسی کی؟ کہتی التذکر، عمر یاد ہے او تم تو پہلے عمیر کہلاتے تھے نا، چھوٹا تھا عمیر، پھر عمیر سے عمر بن گئے، پھر عمر کے بعد یاد ہے پھر تم ہو جب اونٹ چلاتے تھے، اور پھر تم اب امیر المومنین بن گئے ہو، اب تم بادشاہ بھی بن گئے، اب تو تم عمر بن الخطاب کہلاتے ہو نا. حضرت کھڑے سن لو. اب جناب وہ باتیں کرتی جا رہی. پہلے تو یعنی اس نے ساری ہسٹری شروع کر دی نا کہ تم تو بالکل چھوٹے سے آدمی تھے، دیکھو اللہ نے کیسا بنا دیا. تو پہلے تم عمیر کہلاتے تھے، پھر تم عمر بن گئے، اب تم امیر المومنین بن گئے. تو تم ڈرو اور اللہ کے خوف سے ڈرو اور فلاں فلاں کام کرو. وہ ان کو ڈرا بھی رہی ہے. یعنی حضرت عمر کو جس کے سامنے جبلت الہم جیسے آدمی کانپنے لگے، جس کے سامنے بڑے بڑے سردار جو ہے نا جی ان کا پیتا پانی ہو جاتا تھا کہ عمر نے نظر اٹھائی تو بس ختم ہو جاتا. لیکن ایک عورت کھڑی ہے اور ڈانٹ رہی ہے حضرت عمر، اور حضرت عمر بڑے آرام سے کھڑے ہیں، سننے کہتے ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. اب جناب کافی دیر کے بعد جب وہ عورت ہٹی تو ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کون عورت ہے، اس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے واللہ خدا کی قسم ہے اگر یہ عورت 3 دن بھی عمر کے ساتھ اسی طرح باتیں کرتی رہتی تو نماز پڑھ کے میں پھر کھڑا ہو جاتا. میں کیسے ہٹ سکتا تھا؟ یہ تو وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا ہے، تو عمر اللہ نے اس کی درخواست سن لی، عمر نہ سنے. کیا کہہ رہے ہیں آپ نے؟ صحابہ سے فرمایا ما تعرفون هذه خولة بن صالبہ، یہ تو بی بی خولہ ہے الذی سمع اللہ، جس کی درخواست اللہ نے سنی تھی، اس کی درخواست عمر نہ سنے. خدا کی قسم ہے 3 دن بھی اگر یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرتی رہتی ہوں کھڑا رہتا. اب آپ اندازہ کریں، یعنی نص قطعی ہے، قرآن ہے، کوئی تاریخی بات نہیں ہے کہ بی بی ہے. بی بی خولہ ہے، خولہ بنت ثعلبہ اس کا نام ہے، سرکار دو عالم کے پاس آئی ہے اور حضور بی بی عائشہ کے حجرے میں، اور آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ان زوجی، میرا خامن جو ہے وہ ہے بھی میرے چاچے کا بیٹا، لیکن انہ اکل شبابی ومالی، وہ میرا مال بھی کھا گیا، میری جوانی بھی کھا گیا، اور میں نے اس کے لیے 5 بچے پیدا کیے ہیں، موتیوں کی طرح میرے بچے ہیں. آج میں جب بوڑھی ہو گئی تو کہتے ہیں تو میری ماں ہو، مجھے حرام کر دیا. اور زمانے جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو کہہ دے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. تحریم مؤبد، یعنی پھر وہ کسی طرح حلال ہو کے خاوند کے گھر آ ہی نہیں سکتی. اور یہ بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ ماں کہہ دے، بہن کہہ دے، بیٹی کہہ دے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، کہہ دی انت علیہ کا ظہر امی، زہار کر دیا، تو میں کہاں جاؤں؟ اچھا میں بوڑھی عورت ہوں، اب اگر وہ حرام ہو گئی تو میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا خولا ما نزلت فیک شیئا، تمہارے بارے میں کوئی حکم اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، تو جب تک اللہ کے قرآن میں کوئی حکم نہ ہو میں فیصلہ کیسے کروں؟ تو بی بی صاحبہ جناب غصے میں آ کہتی اچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے قرآن میں سارے مسئلے ہیں، بس میرا مسئلہ نہیں، باقی تو سارے مسئلے آپ کے قرآن میں موجود ہیں، صرف میری بات قرآن میں کیوں؟ بی بی حضور نے فرمایا بی بی کیوں غصہ کرتی ہو؟ ما نزلت فیک شیئا، تیرے مسئلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ کہتی اچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی میری فریاد نہیں سنی، آپ نے بھی میری درخواست نہیں سنی، اشتکی الی اللہ، میں ابھی اللہ کے پاس جا رہی ہوں شکایت کرنے۔ اللہ کی بندی میں نے کیا نہیں سنی آپ کی درخواست؟ ابھی وہ بی بی جناب گھر سے باہر نکلی اور اللہ کا قرآن آ گیا جبریل کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ ہم نے سن لیا ہے اس عورت کا جھگڑا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، ہم نے سن لیا، ہم نے اس کی پوری گفتگو سن لی ہے اور ہم نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ حضور نے فرمایا کھولا بیٹھو تیرے بارے میں بھی قرآن آ گیا، یعنی اندازہ کریں یہ مقام ہے ایک عورت کا کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ درخواست لاتی ہے، اللہ عرش سے قرآن بھیج دیتی ہے۔ کیا آج بھی دنیا کا کوئی مذہب یہ ثابت کر سکتا ہے کہ جناب ان کے ہاں کسی عورت کو تکلیف ہوئی تو ان کے لیے کوئی کتاب آ گئی، ان کے لیے کوئی دیوی دیوتا کا فرمان نازل ہو گیا، کوئی قید آ گیا، ان کے لیے کوئی انجیل میں آیت اتر آئی، زبور میں؟ کسی دنیا کا کوئی مذہب عورت کا وہ مقام پیش نہیں کر سکتا جو اسلام نے اس کو دیا۔ اللہ کا قرآن آ گیا، حضور نے فرمایا کہ تمہارا چاچے کا بیٹا جو ہے نا، تو اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس کی یہ ہے کہ تم اس کے لیے حلال ہو سکتی ہو، تم پھر ہمیشہ کے لیے محبت تحریم نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقی ماں حقیقی ہوتی ہے، منہ بولنے سے کوئی ماں تھوڑی بن جاتی ہے، لیکن سزا کے لیے اللہ نے کفارہ رکھا ہے، یہ تو نہیں کہ روزانہ لوگ غصے میں آئے اور عورتوں کو ماں کہتے رہے۔ اس نے پوچھا حضور وہ کیا کفارہ ہے؟ فرمایا عتق رقبۃ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اس کے شوہر کو بھی بلایا، کہا کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کہا تو ہے۔ پاک گھر میں پھر کفارے کا حکم دیا ہے اللہ نے، کفارہ ادا کرو، بیوی تمہاری بیوی ہے، حلال ہے تمہاری نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا کفارہ ہے؟ اب دیکھیں یہ کفارہ کیوں رکھا گیا کہ تم نے عورت پر ایک غلط لفظ کیوں استعمال کیا؟ حضرت قرآن کو سوچیں سمجھیں کہ یہ کفارہ اظہار جو اللہ نے رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دے، زہار کر لے، تو کفارہ دے کہ اس نے اپنی بیوی کو ایسا غلط لفظ کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے کہ تم میری ماں؟ کیوں کہا ہے کہ تم میرے لیے بیٹی کے برابر ہو؟ کیوں کہا ہے کہ تم میرے لیے بہن کے برابر ہو؟ یعنی اتنے ایک غلط لفظ عورت کے حق میں بولے، اللہ نے سزا سنے کیا ہے؟ عتق رقبۃ، غلام خریدو اور آزاد کرو۔ اب غلام کتنے کا ملے گا جناب؟ خریدو۔ تو حضور نے جب فرمایا عتق رقبۃ کہ ایک گردن آزاد کرنی ہوگی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے غریب آدمی ہوں، میری یہ اپنی گردن تو ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میری اپنی گردن تو ہے، یہ تو حال ہے، اگر اس کے کٹنے سے کوئی حل ہو سکتا ہے تو یہ حال ہے، اور میں کہاں سے لے آؤں؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا بات یہ ہے کہ اگر تم واقعی غلام نہیں خرید سکتے ہو تو پھر تمہیں 60 روزہ رکھنا، 2 مہینے کے روزے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ میں دن میں 3 دفعہ نہ کھاؤں تو میں اندھا ہو جاتا ہوں، میری نظر کچھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے ایک بیماری ہے کہ میں اگر 3 دفعہ کھانا نہ کھاؤں تو میری نظر جواب دے جاتی ہے، میں تو چل نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں لگتا میں کہاں ہوں، میں تو 3 دفعہ کھاتا ہوں دن میں۔ حضور نے فرمایا یہ مسئلہ بھی تو نہیں کر سکتے ہو؟ اس نے کہا حضور یہ بڑی مجبوری ہے۔ تو حضور نے کہا اچھا اب آخری شکل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 2 ٹائم کا کھانا جو ہے 60 مسکینوں کو، چاہے 60 انسانوں کو بلا کے ایک وقت کھلا دو یا ایک ایک کو دے دو،
یا اس کا مسئلہ یہ ہے جو کھانے کا معاوضہ ہے بدل ہے وہ دے دیں. اس نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جس محلے میں رہتا ہوں نا مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں, تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے؟ حضور نے فرمایا اچھا انا سنعینو کا کہ بھئی بات یہ ہے کہ باقی تم غریب ہو میں بھی جانتا ہوں, ہم تمہاری مدد کریں گے. چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک وسق جو ہے نا جی یعنی 60 کلو تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں کھجوریں. تو اس کی بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ اور ایک وسق اس کو میں دے دوں گی, ہے تو میرے چاچے کا بیٹا ہے تو میرے اس کے پاس جائیداد تھی نا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ اتنی مدد کر رہے ہیں تو ایک وسق آپ دے دیں, ایک وسق اس کو میں دے دیتی ہوں, تو 120 وسق ہو جائیں گے تو 60 مسکینوں کا کھانا تو بڑے آرام سے ہو جائے گا. تو اس کے بعد جناب یہ کفارہ آج تک قرآن میں موجود ہے اور آج تک بی بی خولہ کا واقعہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے. یہ مقام اللہ نے کس کو دیا ہے؟ عورت کہ ایک امیر المومنین حضرت عمر جیسا آدمی کہتا ہے کہ واللہ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو ہذہ خولہ, اور یہ وہ عورت ہے قد سمع اللہ جس کی اللہ نے عرش پہ سن لی اور عمر زمین پہ نہ سنے. اگر یہ 3 دن بھی کھڑی رہے تو میں کھڑا رہوں. دیکھیں اللہ نے عورت کو کتنا بڑا مقام دے دیا کہ آج تک وہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارک تھی یتفقد احوال رعیتہ, آپ اپنے رعایا کے احوال کی خبر گیری کرنے کے لیے ہر راتوں کو ویسے چل پڑتے تھے, ادھر چلے گئے اس بستی میں چلے گئے علاقوں میں چلے گئے, پھرتے رہے اور کسی کو پتہ بھی کوئی نہیں کہ کون ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ اسی طرح کا رات کو آپ چل رہے تھے کہ چلتے چلتے جب تھک گئے تو ایک گھر کی دیوار کے قریب ٹیک لگا کے حضرت پہ بیٹھے تو آواز آئی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی لڑکی کو بلا رہی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی کرو صبح کو دودھ بیچنا ہے تو وہ دودھ کے اندر پانی ڈال دو. تو وہ بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یا امتا اماں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اما سمعت منادی امیر المومنین عمر, تمہیں پتہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان کرایا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملانا, مکس کرو گے تو عمر پہ ٹھیک کرے گا. انہوں نے کہا بیٹی تم مجھے زیادہ تقریر نہ کرو, یہاں کو عمر بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم پانی ملا رہے ہیں. تو یہاں کوئی حضرت عمر تو نہیں ہے نا بیٹی, کیا بات کر رہی ہے؟ ہم گھر کے اندر ہیں, پھر حضرت عمر تو مدینے میں آرام کر رہے ہوں گے, یہ رات کا وقت ہے تہجد کا وقت ہے, عمر آ گیا. عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عمر سن رہا ہے کوئی. تم پانی ملاؤ چھوڑو, تم اپنا کام چھوڑو. تو میں نے جا کے بیچا. ہم نے کہا کہ نہ آیا متا یہ نہیں ہو سکتا, یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے. اور اگر امیر المؤمنین نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی ہم اس کے حکم کے مطیع ہیں, فرما بردار ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اماں عمر نہ دیکھے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. چلو عمر تو نہیں تھے لیکن حضرت عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. تو حضرت عمر وہاں سے اٹھے اور غلام سے کہا کہ اس گھر پر ذرا نشانی لگا لینا, ابھی کچھ نہ کہو, ابھی چلو. اور حضرت چلے گئے. پتہ کیا انہوں نے کہا جی ایک بیوہ عورت ہے. اور پتہ کرنے والا کون ہے؟ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی پتہ کیا تو پتہ چلا جی ایک بیوہ عورت ہے, اس کی وہ ایک لڑکی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی سب سے پہلے تو اپنے بیٹوں کو بلایا, سارے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بات سنو, میں تم میں سے کسی کی شادی کرنا چاہتا ہوں ایک لڑکی کے ساتھ. تو تم میں سے کون ہے جو شادی کرنا قبول کرے؟ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ واللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, ورنہ وہ لڑکی تو اتنے مقام کی ہے کہ میں خود شادی کرتا ہوں, لیکن میں بوڑھا ہو گیا, اب میں نہیں چاہتا کہ ایک نوجوان لڑکی سے میں شادی کروں, لہذا تم میں سے کون شادی کرے گا؟ تو باقی بیٹوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو اب ضرورت نہیں ہے. حضرت عاصم آپ کے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں شادی کروں گا. تو نہیں ابھی میری شادی بھی نہیں, چلو میری شادی کرا دیں. پھر
میری پہلے شادی بھی نہیں ہے، لہذا میرا حق بھی ہے، تو زوجنی ابھی میری شادی کرا دیں۔ تو حضرت عمر نے پھر پیغام بھیجا، جب اپنے بیٹوں کو راضی کر لیا، اور اس عورت کے بعد پیغام بھیجا کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو اب عورت تو خوش ہو گئی کہ امیر المومنین کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرے، اور کیا چاہیے، تو فوراً قبول ہو گیا۔ لیکن اس دیانت و امانت سے اللہ نے عورت کو کتنا اونچا پیدا کیا کہ اسی نسل سے پیدا ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس سے پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئی۔ یعنی اندازہ کریں حضرت عمر ابن عبدالعزیز آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کو لقب بعمر الثانی، جس کو ثانی عمر کا خطاب دیا گیا، یعنی اتنا بڑا آدمی ہے عمر ابن عبدالعزیز کہ جس کو لقب بعمر الثانی، جس کو لقب دیا گیا عالم اسلام نے کہ وہ دوسرا عمر ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک جنگل میں دو چرواہے کھڑے تھے، تو آپس میں وہ بکریاں چرانے کے دوران میں ایک چرواہا کہنے لگا کہ بھائی بات معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بادشاہ کو اچھا آئے۔ دوسرے چرواہے نے کہا چھوڑ یار، ہم نے تو بکریاں ہی چرانی ہیں، ہمیں کیا پتا بادشاہ کون ہے۔ انہوں نے کہا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ ہمارا کو اچھا آئے۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا یار بادشاہ اچھا گیا، ریڈیو سنا تھا تو بتا۔ انہوں نے کہا نہیں، رات اصل میں میرے بکریوں کے ریوڑ میں آیا بگیاڑ آیا تھا بکری اٹھانے کے لیے، لیکن وہ آیا بھی اور پہنچ بھی گیا، لیکن بکری اٹھائی نہیں اور چلا گیا واپس۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بگیاڑ آئے اور بکری سامنے ہو اور موقع ہو، رات ہو، اور پھر چپ کر کے چلا جائے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ اوپر اچھا آ گیا۔ اس لیے جب بادشاہ اوپر اچھے ہوتے ہیں تو نیچے صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا یار ہوگی بات، ہم نے بکریاں چرانی ہیں، ہمیں کیا پتا کون ہے۔ تو جناب بعد میں جب وہ بات پھیلتے پھیلی تو یہ وہی دن تھے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت پہ بیٹھے تھے، یعنی جس کے بادشاہ بننے کا اثرات جو تھے وہ جنگل کے جانوروں میں پہنچ گئے، یہ اسی عورت کی خاندان ہے۔ اللہ نے کتنا اونچا کیا۔ اسی لیے اسلام میں سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جب غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ بڑا مشہور غزوہ ہے۔ پہلے مسلمانوں پہ بڑا امتحان آیا، ابتلا آیا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، پھر اللہ کی مدد آئی، پھر اللہ نے کامیابی دی، فتح ہو گئی۔ اور یہ وہ ایسا غزوہ ہے جس میں ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں اور بے تحاشا مال جو تھا وہ مال غنیمت میں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بیٹھے تھے جعرانہ کے مقام پر، یہ جعرانہ اب بھی موجود ہے، وہاں ایک کنواں مبارک بھی تھا جس میں حضور پاک نے لعاب مبارک ڈالا تھا۔ اب تو ٹیوب ویل لگنے سے ایسے پانی جو ہے وہ کم ہو گئے، بلکہ بعض کنووں میں پانی ختم بھی ہو گئے۔ تو یہ وہ مقام جعرانہ ہے جہاں حضور نے بیٹھ کے غنائم حنین تقسیم کیے۔ ساری باتیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور جب حضور کے قریب آئی تو حضور پاک نے اپنی چادر بچھا دی عورت کے لیے ردائے نبوت، ردائے محمد مصطفیٰ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کی چادر کیا مقام ہے کہ اس کے لیے مٹی پہ حضور بچھا دیں؟ تو جب چادر بچھا دی اس عورت کو بٹھایا، بڑی توجہ سے باتیں سنی، اور وہ عورت نے کہا کہ حضور آپ کے پاس فلاں فلاں قیدی ہیں فلاں قبیلے کے، ان کو چھوڑ دیں۔ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا حضور آپ کے صحابہ نے ان کا مال بھی پکڑ لیا ہے، وہ مال بھی چھوڑ دیں۔ ہم نے کہا وہ مال بھی چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا حضور ان کے سونا چاندی بھی ہے، ہم نے کہا وہ بھی واپس کر دو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، کون بوڑھی عورت ہے؟ نہ تو دیکھ رہے ایسے لکڑی پہ چلنے والی ہے، بوڑھی سی عورت ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ماتا میں تکلف رسول اللہ حضور سے ایسے باتیں کر رہی ہے بے تکلفی سے، اور پھر خدا کی شان جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے، کسی بات پہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی نہیں یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو جب سارے فیصلے ہو گئے تو ایک صحابی نے حجت کر کے پوچھا کہ من ہادی یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے یہ میری ماں ہے، میری اماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا۔
یہ تو بی بی حلیمہ آئی تھی میرے پاس، میری ماں تھی، مجھ سے سارا کچھ مانگ لیتی، میں دے دیتا. یہ تو معمولی باتیں انہوں نے اتنے کہہ دی چھوڑ دو، کیا ہو، یہ تو میری ماں ہے، امی ارضعتنی، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے. ایک بی بی حضور کے اس مقام عظمت کے بعد جو آئی تو حضور پاک سے بے تکلفی سے بولنے لگی تو صحابہ یکدم ناراض. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی جہاں آواز اونچی کرو اور عمل برباد ہو جائیں، وہ مقام نبوت کے جہاں آواز اونچی ہو، انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور یہ ایسی چیخ چیخ کے باتیں کر رہی ہے اور ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے. حضور سے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری بہن ہے رضائی، یہ بی بی حلیمہ کی بیٹی ہے، ہم نے اکٹھے دودھ پیا تھا تو وہ میری بہن ہے، اور اسے حجت نہ کرے تو کیا کرے، وہ یہ تو میری بہن ہے. تمہیں پتہ نہیں کہ اس نے ہمیں دودھ کٹھے پیا، پھر میں چھوٹا تھا، اس کے بعد یہ ایسے مجھے کھلایا، ہم کٹھے کھیلتے تھے. تو یعنی اندازہ کریں کہ خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بھی اٹھنا پسند نہیں تھا. یعنی آپ بیٹھے ہیں، حضور آ گئے تو آپ کھڑے ہو جائیں، حضور پسند نہیں فرماتے. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہماری تمنا ہوتی تھی کہ حضور